أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا وتعودن في ملتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم جز نمبر 9 یعنی 9 سپارہ جو ہے اس کو کور کریں گے اور اس کا ایک اوور ویو، ایک جائزہ لیں گے. اس صورت میں جو ہے ایک مکی سورہ یعنی سورۃ الاعراف اور ایک مدنی سورہ سورۃ الانفال. سورۃ الانفال کا کچھ حصہ بھی آج ہم کور کریں گے. ابھی یہ جو گروپ چل رہی ہے صورتوں کی، اس میں 2 مکی صورتیں ہیں، 2 مدنی صورتیں ہیں، اور یہ اس گروپ کو بلانگ کرتی ہیں جہاں پہ مشرکین کو جو ہے لیڈرشپ کی پوزیشن سے ڈسمس کیا جا رہا ہے، معزول کیا جا رہا ہے. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. یہاں پہ ابھی قصہ جو ہے اس سپارے میں شعیب علیہ السلام کا آ رہا ہے، جس میں شعیب علیہ السلام اس دور میں تھے جب ان کی سوسائٹی میں بہت زیادہ کرپشن ہو گیا تھا، اور جب شعیب علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو اس برائی سے روکنے کے لیے مہم چلا رہے تھے، تو ان کی سوسائٹی کے جو پولیٹیکل ایلیٹ یعنی جو ملا تھے، جو سردار تھے، انہوں نے 2 آپشنز رکھے شعیب علیہ السلام کے آگے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اسٹیٹ لیس کر دیں گے، اگر تم اپنے اس خیر خواہی کے کام سے نہیں رکو گے تو تمہاری سٹیزن شپ جو ہے یعنی وہ نکال دیں گے. پچھلے زمانے میں بہت کروڈ طریقے سے ہوتا تھا، لیکن آج بھی یہ حربے جو ہے یہ استعمال کیے جاتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو رہنا ہے یہاں پہ تو پھر ہماری ملت کی طرف لوٹ کر آؤ، یعنی جو باپ داداؤں کے طریقے یا جو سوسائٹی کا طریقہ ہے، جس طرح سے بھی سوسائٹی چل رہی ہے، اس کو پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بی ون آف اس. تو یہ والا ایٹیٹیوڈ تھا. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس طرح سے جواب دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو بس اللہ پہ بھروسہ کرتے اور ہم اللہ ہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ جو ہے وہ صحیح ججمنٹ کرے، ہمارے اور ہماری کمیونٹی کے بیچ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے ایک جو پرنسپل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کل بھی ہم نے ایک پرنسپل پہ بات کی تھی کہ قوم کے جو سردار ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ شیطان کے ساتھ مل کر کے جو ہے دے گیو اے ڈیفیکلٹ ٹائم، ایک بہت سخت وقت وہ لے آتے ہیں قوموں پر. تو یہاں پہ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو وارن کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ قوموں کو مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو. یعنی فرسٹ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو بہت سخت حالات میں، ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ اس خیال سے کہ شاید وہ عاجز ہو جائے، اس خیال سے کہ چاہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمبل ہو جائیں، یہ اللہ کے آگے جھک جائیں. لیکن جب لوگ ایسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سیکنڈ ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پراسپیرٹی کے ڈورز کو کھول دیتے ہیں، یعنی ہر طرف سے ان کے لیے آسائش اور بہت فلرشنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ایسے حال میں جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے ساتھ ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رائز اینڈ فال، قوموں کا عروج اور زوال کا ایک پرنسپل اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے رکھ دیا. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی قوم بہت پراسپرس ہے تو اللہ ان سے خوش ہے، یا جہاں پہ کوئی سختی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ کرنے کے جو ہے وہ طریقے ہیں. جیسے انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے سورۃ الاعراف میں 3 بڑے بڑے انسیڈنٹس کا ذکر ہوگا.
اس میں دو انسیڈنٹ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہے، اور ایک جو ہے بنی اسرائیل کا ایک قصہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بہت زیادہ ذکر آیا ہے، تقریباً 30 جگہوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اس میں 10 جگہوں پر کافی تفصیلی اور 3 جگہوں پر تو بہت زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ آئے ہیں، اور اسی طرح سے سورۃ الاعراف میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت طویل اور بہت ایکسپلینیٹری قصہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو اکاؤنٹ دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ 103 نمبر کی آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ تو سب سے پہلے ٹاسک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ٹاسک ڈیفیکلٹ کیوں تھا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک سلیو کمیونٹی کو بلونگ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جو تھی وہ سلیوری کا شکار تھی، اور وہ ایک غلام قوم تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا سا ڈر رہے تھے، ان کے اندر تھوڑا سا فیئر تھا فرعون کے دربار میں جاتے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورۃ الاعراف میں یہ بتا رہے کہ 2 میریکلز، 2 معجزے دیے موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک تھا عصائے موسیٰ۔ اب یہ جو وہ تھا معجزہ یہ تھا کہ یہ جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ معجزے دکھاتا تھا، لیکن آفٹر موسیٰ علیہ السلام یہ بس ایک عصا ہی ہے، یعنی ایک سٹک ہے، جس کو ہم واکنگ سٹک کہتے ہیں۔ یہ آج بھی ٹوپکاپی پیلس جو ہے ٹرکی میں یہ موجود ہے، لیکن یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو معجزے یا جو میریکلز ہوتے ہیں دیٹ واز جسٹ فار دیٹ ٹائم اینڈ جب تک وہ نبی زندہ تھے۔ اور ایک دوسری جو نشانی تھی وہ ید بیضا، یعنی ایک شائننگ ہینڈ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے انڈر آرم یا بغل میں ڈالتے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ شائننگ بن کر آ جاتا تھا۔ یعنی یہ تھا کہ اگر فرعون اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مان لیتے تو ان کے کنگڈم میں بھی اسی طرح سے وہ شائن اور رائز کرتا، لیکن جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو جو فرسٹ سینیریو ہے اس میں یہ ہوا کہ فرعون نے ایلیگیشن لگایا، اعتراض کیا، اور اس کا ایلیگیشن کیا تھا کہ موسیٰ جو ہے وہ میرا جو پاور ہے، یعنی فرعون کی جو طاقت ہے، فرعون کی جو حکومت ہے، اس کو الٹنے آیا ہے۔ اور پھر اس نے چونکہ اس نے میجک دیکھا، اس نے معجزہ دیکھا، تو اس کو ایک دم سے اس کے خیال میں آیا کہ یہ تو سحر کے ذریعے، جو کہ اٹس ویری irrational، کہ کوئی میجک کے ذریعے کسی کی حکومت کو چینج نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اپنے جو سردار تھے، جو اپنے منسٹرز تھے، ان کے ساتھ مشورہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ملک کے جتنے جادوگر ہیں ان سب کو جمع کرتے، اور موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے بیچ میں ایک کمپٹیشن جو ہے وہ ہولڈ کرتے۔ اب جو میجیشینز تھے، جب ملک بھر سے میجیشینز وہاں پہ جمع ہو گئے تو they wanted to take part، ان کو اس کمپٹیشن میں پارٹ لینا تھا۔ تو انہوں نے اپنے گریڈ کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ہم جیت جاتے تو کیا ہمیں مال ملیں گا، کیا ہمیں پوزیشنز ملیں گی آپ کے محل میں؟ تو فرعون نے کہا ہاں میں تو دونوں دوں گا، تمہیں پوزیشن بھی دوں گا اور مال بھی دوں گا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب کمپٹیشن شروع ہوا، جب مقابلہ شروع ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب دونوں کا وہ ہوا کہ اچھا کون پہلا شروع کرتا ہے، تو کہا گیا کہ اچھا چلو جو میجیشینز ہے، جو جادوگر ہے، وہ اپنے جو بھی جادوگری ہے وہ اس کو دکھائے۔ تو انہوں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سارے سانپ بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت ڈر بھی گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جو ہے وہ اپنا عصا پھینکیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہوا کہ وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا،
اور اس نے سارے سانپوں کو جو ہے وہ نگل لیا، ختم ہو گیا. مطلب جو یہاں پہ اس کا مطلب یہ کہ وہ میجک کا جو اسپیل تھا وہ ختم ہو گیا، وہ فنش کر دیا. تو اسی وقت جو ہے جتنے جادوگر تھے وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اللہ کے آگے، اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے رب کو مانتے ہیں. اب یہاں پہ فرعون نے دوسرا ایلیگیشن لگا دیا. پہلے تو اس نے کہا تھا کہ آپ میرا جو ہے حکومت اس کو گرانے آئے ہو اور میجک کے ذریعے. اب جب میجیشینز جو تھے، جتنے جادوگر تھے، جب انہوں نے سجدہ کیا تو اب اس نے دوسرا ایلیگیشن لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر جو ہے وہ سارے ملے ہوئے ہیں. اب یہی میجیشینز ایمان لانے سے پہلے وہ گریڈی تھے، لالچی تھے پوزیشنز اور مال کے. اب ایمان لانے کے فوراً بعد جو ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہوا ہے، فرعون نے ان سے کہا کہ میں تمہیں پنش کروں گا، اور وہ جو پنشمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں اپوزٹ اینڈز میں جو تمہارے جو لمز ہیں، یعنی اگر سیدھا ہاتھ ہے تو لیفٹ لیگ، ان کو میں اپوزٹ اینڈز میں کاٹ دوں گا. اور میجیشینز بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سچائی کو دیکھ لیا، ہم نے موسیٰ کے خدا کو پہچان لیا، ہم نے اس کے آگے سجدہ کیا، اب وی آر ناٹ افریڈ کانسیکوینس جو بھی ہو. تو یہاں پہ جو ہے وہ فرسٹ سینیریو جو ہے وہ ختم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایلیگیشن لگتا ہے کہ انہوں نے میجیشینز کے ساتھ پلاٹنگ کی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں اس صورت میں کہ بنی اسرائیل کی یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بہت سارے آزمائشوں سے گزارا، اور وہ مختلف قسم کی آزمائشیں تھیں. یعنی سب سے پہلے یہ ہوا کہ قحط آیا، بہت دیر تک فیمین چلتا رہا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی. تو جب بھی اللہ تعالیٰ ان کو سختی سے پکڑ لیتا تو اس وقت یہ لوگ یہ کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، ان کی قوم کے لوگ، اور وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے. اور جیسے مصیبت ٹل جاتی تو وہ اپنے بات سے مکر جاتے، پیچھے ہٹ جاتے، اور جب بھی اچھا وقت آتا تو اپنے آپ کو اس کا کریڈٹ دیتے تھے کہ یہ اچھا وقت یہ ہماری جو محنتیں تھیں اس کی وجہ سے آیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جن جن طریقے سے آزمایا، آزمائش میں ڈالا، وہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت عبرتناک جو ٹیسٹ تھے وہ ہیں. ایک تو یہ تھا کہ فیمن یعنی قحط، دوسرا فروٹس جو ان کے یہاں پہ آتے تھے، جو پھل تھے وہ سڑ جاتے تھے، روٹن ہو جاتے تھے. پھر تیسرا جو عذاب آیا ان کے اوپر کہ آندھی آتی تھی، طوفان، آندھی، سٹارمز والا، اور ٹڈی ڈل والا، یعنی جو لوکس جو آتے ہیں تو وہ پورا کا پورا کھیت جو ہے وہ تباہ کر کے نکل جاتے. جوؤں کا عذاب، مینڈک کا عذاب کہ جہاں بھی لوگ اگر پانی پینے کے لیے برتن کھولتے تو اس میں سے مینڈک آ رہا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ خون کا عذاب، مختلف قسم کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا تاکہ یہ اپنے آپ کو چینج کر سکے، یہ اللہ کی طرف جھک سکے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اس وقت جو دربار میں جو منسٹرز تھے انہوں نے فرعون کو ایک سجیشن دی کہ کیا ہم موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی برداشت کرتے رہیں گے اپنے لینڈ میں جبکہ یہ تو غلام قوم ہے. تو فرعون نے کہا کہ اچھا میں تو یہ کروں گا ان کے ساتھ کہ میں ان کے بیٹوں کو ذبح کروں گا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھوں گا. اور وہ تھریٹن کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے وہاں سے نکل گئے. اور فرعون کا پھر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ دوسری صورتوں میں کہ کس طرح سے یہ واقعات ہوئے، اور فرعون جو ہے وہ ڈوب گیا وہاں پہ دریائے نیل میں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی کمیونٹی کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں سے نکل گئے. یہاں پہ جو ہے یہ فرسٹ سینیریو جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا خطبہ دیا، ان کو ایک بہت بڑے ایک اسپیچ میں جو کچھ پوائنٹس تھے اس میں یہ پوائنٹس تھے کہ ہمیشہ جو ہے اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، اور صبر کے ساتھ کام لو، اور
لیڈرشپ کس کو دینا ہے؟ یہ اللہ کے ڈومین میں. ابھی تو ہم غلام ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لیڈرشپ ضرور دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتایا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ بھی بات بتائی قوم کو کہ وہ جو ہے وہ تقویٰ کی روش کو جو ہے ایٹیٹیوڈ کو اختیار کریں. فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکلے. ون آف دی لارجسٹ مائگریشن جو سیکنڈ سینیریو میں ہم اب دیکھیں گے، اور وہ سب سے بڑا مائگریشن کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ 1 ملین بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کے وہ وہاں سے مائگریٹ ہوئے اور سینائی ڈیزرٹ میں آئے. سینائی ڈیزرٹ پہنچنے سے پہلے ان کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا، جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ بستی کے لوگ جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے. اور وہ بچھڑے کی پوجا دیکھ کر کے یہ بنی اسرائیلیوں کے دل میں اتنا بڑا معجزہ وہ دیکھ کر کے آ رہے ہیں، یعنی دریائے نیل پھٹ گئی، وہاں سے وہ باہر نکلے، سم تھنگ ویری ان نیچرل، لیکن اس کے باوجود وہ بچھڑا جو ہے ان کے دلوں میں بیٹھ گیا. اب جب یہ یہاں پہ جو سیکنڈ سینیریو، یہ بنی اسرائیل جب طور سینائی ڈیزرٹ میں آ گئے، اب وہاں پہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت ساری نعمتوں سے ان کو مالا مال کیا. ان کو کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے اوپر ایک ابر کا سایہ جو تھا، وہ ایک کلاؤڈ، چونکہ ڈیزرٹ تھا، ڈیزرٹ کے جو ٹارچرس جو کنڈیشنز ہوتے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ویدر کے اگینسٹ پروٹیکشن دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے نکالے، کیونکہ 12 ٹرائبس تھے ان کے، تاکہ ان کو پانی کا وہ نہ ہو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تو وہاں پہ بھی پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس صورت میں یہ بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اگر آپ کے اندر اتنی ہی خواہش ہے تو پھر آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، میں اپنا ایک سائٹ، ایک تجلی میں اس پہ ڈالوں گا، اگر آپ دیکھ سکیں تو آپ دیکھ سکیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا تو ہی ڈیڈنٹ ہیو دا کیپیسٹی، اور وہ فینٹ ہو گئے، وہیں پہ غش کھا کے جو ہے وہ گر گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ جو امامت کی ذمہ داری ہے، یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ شریعت دے رہے ہیں، یہ جو منصب ہے، یہ جو میسج ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، کوئی معجزہ سے بڑھ کر جو ہے نا یہ میسج ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور تختیاں لے کر کے وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے. جب تک موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ آتے تو قوم کا حال کیا ہو گیا تھا کہ قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا تھا. ہارون علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور پیچھے قوم نے یہ کیا کہ چونکہ ان کے ذہن میں یہ جو بچڑا تھا وہ بیٹھ گیا تھا. سامری ایک ان کا لیڈر تھا یا ایک میجیشین تھا، سامری نے یہ کیا کہ وہاں پہ قوم کے پاس، عورتوں کے پاس جو سونے چاندی کے زیور تھے ان سب کو میلٹ کیا، پگھلایا، اور اس نے ایک بچڑا بنایا. وہ بچڑا اس طرح سے تھا کہ اس نے اس طرح سے اس کو کرافٹ کیا، جب اس میں سے ہوا گزرتی تو آوازیں آتی، اور اس نے یہ کہا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ دیکھو یہ میں تمہارے لیے تمہارا معبود میں نے بنایا، تو تم اس کی پوجا کرنا. اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئے، موسیٰ علیہ السلام تو بڑی خوشی سے لوٹ کر آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت لے کر، 10 کمانڈمنٹس لے کر کے موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے. اور جب انہوں نے اپنی قوم کا یہ حال دیکھا تو بہت غصے میں آ گئے، اور سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کی خبر لی اور ان کو پکڑ لیا، اور ان کو جیسے ایک تھوڑا سا ہارش ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا. اس وقت ہارون علیہ السلام نے اپنے بچاؤ میں یہ کہا کہ اے موسیٰ، میں نے تمہاری قوم کو صرف اسی لیے نہیں روکا کہ یہاں پہ 2 گروپس بن گئے تھے. ایک گروپ وہ تھا جو بچھڑے کی پوجا کرنے والا تھا اور وہ طاقتور تھے، اور دوسرا گروپ وہ تھا جو نہیں پوجا کر رہا تھا. اگر میں ان کو مار دیتا تو پھر یہ ہوتا کہ یہ چونکہ طاقتور تھے یہ سارا معاملہ ہی ختم کرتے، اور جو ویک قوم تھی ان کے بیچ میں وہ ان پہ بھی غالب آ جاتے.
جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد تھوڑا سا ہوش آیا، غصہ ان کا قابو میں آیا، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنے 70 لوگوں کو لے کر کے اپنی کمیونٹی کے وہ پھر سے پہاڑ پہ گئے تاکہ یہ سب مل کے اللہ سے معافی مانگے۔ لیکن اس کے بعد بھی بنی اسرائیلیوں کا حال یہ تھا کہ اوپر جانے کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کیا، بجائے اس کے کہ نادم ہوتے یا وہ ہمبل کرتے اپنے آپ کو، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کا قہر ان پر آیا اور وہ سارے کے سارے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوش کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ڈر گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو جو ہے وہ زندہ کر دے، ان کو معاف کر دے، کیونکہ اگر میں پلٹ کر کے اپنے قوم میں ان کے بغیر جاؤں گا تو لوگ جو ہے مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں نے ان کا قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ایسی جو گمراہ قوم تھی، اتنی جو ہٹ دھرم قوم تھی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور موسیٰ علیہ السلام معافی مانگ کر کے اپنے بھائیوں کے لیے وہ پھر جو ہے وہاں پہ یہ سینیریو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ انسیڈنٹ بنی اسرائیلیوں کے تعلق سے سورۃ الاعراف میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس کا تھوڑا سا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی کیا ہے، اور یہاں پہ سبت والے لوگوں کا، کہ یہ سمندر کے کنارے ایک قوم تھی، اور یہ ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سینکشن لگایا ہوا تھا، ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ مچھلیاں پکڑنے والی قوم تھے، ان سے کہا گیا تھا کہ سیٹرڈے والے دن جو ہے یہ مچھلیاں نہ پکڑے، بلکہ پورا سیٹرڈے جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ 3 ٹائپ کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائپ کے لوگ وہ تھے جنہوں نے اس چیز کو، اس کا پاس رکھا، یعنی they didn't violate that law، وہ لاز کو انہوں نے وائلیٹ نہیں کیا۔ ایک وہ تھے جو چیٹ کر رہے تھے اور جو ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے دوسرے پریکٹسز کرتے تھے، یعنی انہوں نے اس لا کو توڑ دیا۔ اور تھرڈ ٹائپ کے لوگ وہ تھے جو بالکل خاموش تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن پھر بھی خاموش تھے۔ ٹھیک ہے، تو 3 ٹائپ کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو مانتے تھے اور لوگوں کو منع بھی کرتے تھے کہ نہ کریں، دوسرے وہ تھے جو توڑتے تھے، اور تیسرے بالکل کوائٹ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسیڈنٹ سے یہاں پہ یہ بتایا کہ جو فرسٹ گروپ تھا، جو پاس رکھتا تھا اور لوگوں کو اس سے منع کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ دیں گے۔ اور جو باقی 2 گروپس تھے، یعنی سوسائٹی میں برائی کو پھیلا بھی رہے تھے، اور جو تھرڈ جو تھا وہ بالکل خاموش، یعنی اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو ہے وہ عذاب دیں گے۔ تو یہاں پہ اس قصے میں ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ اگر سوسائٹی میں برائی ہو رہی اور ہم خاموش بیٹھے ہیں تو ہم بھی جو برائی کرنے والے کے لیول پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ اہل کتاب کو پھر ایڈریس کرتے ہیں سورۃ الاعراف میں، اور یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے 2 ایگریمنٹس کو توڑا۔ ایک تو وہ ایگریمنٹ جو عہد تھا، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے پہاڑ پر گئے تھے تو اس وقت جو انہوں نے پیچھے سے ٹریٹی توڑ دی تھی، عہد توڑا تھا، اس کا بھی ذکر ہے، یعنی جبل پہ جو میثاق جبل اس کو بھی توڑا، اور دوسرا ہے میثاق ازل، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس وقت کا بتا رہے ہیں آن دا ٹائم لائن بیفور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا، ایک جس کو ہم میثاق ازل کہتے، دا فرسٹ ایگریمنٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو گواہی دی تھی کہ ہاں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو غفلت میں ڈال دیا، بھلا دیا، لیکن ہمارے نیچر میں یہ چیز اب بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے انتظام کیا کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، ہمارے فطرت میں بھی یہ بات ڈال دی، کائنات کے میں بھی اس کے سائنز رکھ دیے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبیوں کے ذریعے بھی اس بات کو پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی ہے اس صورت میں، سورۃ الاعراف میں۔ ایک
کتے کی مثال ہے کہ چاہے وہ اس کو دو یا نہ دو، اس کی زبان جو ہے وہ لٹکی رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے مکہ کے قریش کو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کیا ہے، کمپیئر کیا۔ پھر توحید کی بھی یہاں پہ ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کا رول اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں رہتا، یعنی جب بچہ پروان چڑھ رہا ہے ماں کے پیٹ میں، نہ ماں کا کوئی ہاتھ ہے نہ باپ کا کوئی ہاتھ ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس بچے کی پرورش ماں کی کوکھ میں کون کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ سورۃ الاعراف ختم ہوتی ہے جو کہ ایام اللہ والی صورت ہے۔ اسی کے ساتھ اسی گروپ میں سورہ انفال آتی ہے جو کہ مدنی صورت ہے، اور سورۃ الانفال جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر پہ ایک ریویو ہے۔ مکہ کے قریش جو ہے یہ مدینہ کی اس نئی ریاست، بالکل ایک انفنٹ سٹیٹ جو ہے، انفنسی کی حالت میں بالکل شروع کا دور ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سے حربے اختیار کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ دو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آپشنز کہ دو قسم کے حملے ہو سکتے تھے۔ ایک تو ابو سفیان کا جو کیراوین آ رہا تھا اس کو اٹیک کرتے، تو وہاں سے یہ ہوتا کہ ایک جو اکنومیکل بلاکیڈ جو چل رہا تھا، اور مدینہ کے مسلمان اس وقت بہت کمزور بھی تھے، بہت ریسورسز ان کے پاس کم تھے، اکنومی بالکل زیرو ہو گئی تھی۔ تو اگر ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کرتے مسلمانوں کا فائدہ ہوتا، لیکن دوسری طرف مکہ کے جو لوگ تھے وہ اپنی بہت بڑی 1000 کی آرمی لے کر کے مدینہ کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ وہاں پہ there was no chance of winning۔ اب یہ دو میں سے کچھ مسلمانوں کا ارادہ یہ تھا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو اٹیک کریں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ اہل مکہ سے جو قافلہ آ رہا تھا، یعنی جو آرمی آ رہی تھی، اس کو اٹیک کرے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ ود دا ڈیفیکلٹ ڈیسیشن، کہ جو مشکل فیصلہ تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ اور یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک ریویو دیا ہے جنگ بدر کا کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس پہلی جنگ کے ذریعے کفار مکہ یا مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کو ختم کرنا چاہتا تھا، یعنی ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت شروع ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ مال غنیمت کے تعلق سے بات آئی کہ مال غنیمت میں کس کا حصہ ہے، کتنا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ یہ جو ہے مال غنیمت والی بات نہیں تھی جنگ بدر میں۔ جنگ بدر جو ہے وہ حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ یہاں پہ جو مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا گیا تھا، یہ کوئی زمین کے لیے یا مال کے لیے یا پاور کے لیے جہاد نہیں تھا، بلکہ حق اور باطل، یعنی حق کو صاف صاف نمایاں کرنا، حق ویزیبل ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو ہے مومنین کے اندر جو صفات تھے اس کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا جو کیریکٹرسٹکس تھے، یعنی کس طرح سے اللہ کے آگے جھک رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور اہل مکہ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، ان کو بہت خوبصورتی سے جو ہے سورہ انفال میں بتایا گیا ہے۔ اور یہاں سے جو ہے وہ جو قریش تھی ان کی لیڈرشپ کو بھی ختم کرنے کا جو فرسٹ سٹیپ تھا وہ آ رہا ہے۔ تو بہت سے پوائنٹس آف ایکشنز ہیں یہاں پہ مومنین کے لیے، اسپیشلی جو بلیورز کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میسیج کو سننے والا، سمجھنے والا، اس پر بھروسہ کرنے والا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔